السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا رسول اللہ۔ محترم دوستوں، بیان چل رہا ہے قضیہ موجہہ کا۔ کل ہم نے پڑھا کہ بسیطہ کسے کہتے ہیں اور مرکبہ کسے کہتے ہیں۔ مادہ قضیہ ہم نے پڑھا وہ کیفیت واقعہ ہے جس سے نسبت متصف ہو، جیسے ضرورت، دوام، فعلیت وغیرہ، اور جو مادہ قضیہ پر دلالت کرے، جو لفظ مادہ قضیہ پر دلالت کرے اس کو جہت قضیہ کہتے ہیں، جیسے بالضرورت، دائماً، بالفعل، بالامکان وغیرہ۔ جس قضیہ کے اندر نسبت کی جہت کو، نسبت کی کیفیت کو ذکر کر دیا جائے اس کو قضیہ موجہہ کہا جاتا ہے، اور جس قضیہ کے اندر محمول اور موضوع کے نسبت کی کیفیت کا ذکر نہ کیا جائے اس قضیہ کو قضیہ مطلقہ کہا جاتا ہے۔ پھر آپ نے پڑھا کہ قضیہ موجہہ کی دو قسمیں ہیں، بسیطہ اور مرکبہ۔ بسیطہ اس قضیہ موجہہ کو کہتے ہیں کہ جس میں صرف ایجاب ہو یا صرف سلب ہو، اور قضیہ مرکبہ وہ قضیہ ہے کہ جس کے اندر ایجاب اور سلب دونوں ہو۔ پھر آگے آپ نے پڑھا کہ ایجاب اور سلب دونوں ہو، یعنی کہ قضیہ موجہہ کے اندر قضیہ مرکبہ کے اندر جو قضیہ مرکبہ ہوگا وہ ایجاب اور سلب دونوں سے مرکب ہوگا، تب قضیہ مرکبہ بنے گا، اور اس میں پہلا جو جز ہوگا اس کو تو صراحتاً ذکر کریں گے، لیکن دوسرے جز کی طرف لا دائمن سے اشارہ کر دیں گے، اور لا دائمن سے جو اشارہ ہوتا ہے وہ ہم نے کل بتایا تھا کہ وہ مطلقہ عامہ کی طرف ہوتا ہے۔ جو چیز ہمیشہ نہ ہوتی ہو وہ بالفعل ہوتی ہے، اور بالفعل جو ہے یہ مطلقہ عامہ کے اندر ہوتا ہے، تو لا دائمن سے اشارہ مطلقہ عامہ کے اندر ہوتا ہے۔ ایک چیز اور یاد رکھیے کہ قضیہ مرکبہ کے اندر اس قضیہ کو موجبہ یا سالبہ نام رکھنے میں پہلے جز کا اعتبار کیا جائے گا، یعنی اگر پہلا جز موجبہ ہے تو پورے قضیہ کو موجبہ کہا جائے گا، اگرچہ دونوں کے اندر یعنی قضیہ مرکبہ کے اندر موجبہ اور سالبہ دونوں موجود ہوتے ہیں، لیکن پہلے جز کو دیکھتے ہوئے اگر پہلا جز موجبہ ہے تو پورے قضیہ کو قضیہ موجہہ مرکبہ موجبہ کہا جائے گا، اور اگر پہلا جز سالبہ ہے تو پورے قضیے کو قضیہ موجہہ مرکبہ سالبہ کہا جائے گا۔ پھر ہم نے پڑھا تھا کہ قضیہ موجہہ بسیطہ کی کل کتنی قسمیں پڑھی تھی؟ 7 قسمیں پڑھی تھیں، اور ہر ایک کی اب تعریف یہاں پر ذکر کریں گے کہ 8 قسمیں پڑھی تھی، ٹھیک ہے، اور کتابوں میں 7 ہی قسمیں ہیں، اس وجہ سے میں سمجھا جو ہے 7 ہے، تو 8 قسمیں آپ نے پڑھی تھی۔ آج انہی قسموں کی تعریف اور ان کی وضاحت انشاءاللہ تعالی ہم پڑھیں گے۔ چلیے دیکھتے ہیں ضروریہ مطلقہ۔ پہلی قسم ہے ضروریہ مطلقہ۔ ہم نے آپ سے بتایا تھا کہ دیکھیے ان کے پاس قضیہ جو ہے وہ 8 ہیں، یعنی قضیہ بسیطہ ان کے پاس کتنے ہیں؟ 8 ہیں، کل ملا کے تو 15 ہیں، 8 بسیطہ اور 7 مرکبہ، لیکن جو ابھی بسیطہ کا ذکر کیے کر رہے ہیں کیونکہ بسیطہ سے ہی مرکبہ بنایا جاتا ہے، تو کل ملا کر جو ہے ابھی جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ 8 ہیں۔ ان کے پاس جہت یعنی جو نسبت کی جو جہت ہوتی ہے، کیفیت جو ہوتی ہے وہ 4 ہیں، ٹھیک ہے، اور بسائط ان کے پاس کتنے ہیں؟ 8 ہیں۔ تو 4 جہتوں کو 8 بسائط کے اندر ہمیں تقسیم کرنا ہے، تو وہ کیسے ہوگا؟ تو ایک بات یاد رکھیے، ہم نے یہ بتایا کہ محمول کی نسبت جو ہے موضوع کی طرف جس حیثیت کی ہوگی، نفس الامر میں ہم غور کریں گے کہ یہ جو محمول کی نسبت موضوع کی طرف ہو رہی ہے
اس نسبت کی کیا حیثیت ہے؟ کیا یہ نسبت ایسی ہے جو کبھی جدا ہو جائے، یا اس نسبت کا جدا ہونا ممکن ہے، یا اس نسبت کا جدا ہونا محال ہے، یا اس نسبت کا نہ جدا ہونا ضروری ہے، یا جدا ہونا ضروری ہے؟ ہم اس کی کیفیت ہی سے ہم اس کو سمجھ لیں گے، اس کی نسبت ہی سے ہم اس کو سمجھ لیں گے کہ یہاں پر کون سی نسبت، یہاں پر کون سی جہت کیفیت لگ سکتی ہے۔ تو ہمارے پاس جہتیں کل 4 ہیں: ضرورت، دوام، بالفعل اور بالامکان۔ یہ 4 جہتیں ہیں، اور ہمیں 8 بسائط میں ان کو تقسیم کرنا ہے۔ تو جہتیں کل 4 اور بسائط کل 8 ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اب ہمیں ان 4 جہتوں کو 8 بسائط میں تقسیم کرنا ہے اس طور پر کہ ضرورت کی جو جہت ہے، یعنی ضرورت کی جو کیفیت ہے، یعنی ضرورت مادہ ضروریہ جو ہے، اس کو ہم ضروریہ مطلقہ کے اندر دے دیں گے، اور اس کے بعد دوام کو ہم دائمہ مطلقہ کے اندر دے دیں گے، ٹھیک ہے؟ ابھی بچے 2 جہتیں ہمارے پاس بچی ہیں، اور 6 قضیہ بسیطہ بچے ہیں۔ ضرورت کو ہم نے ضروریہ مطلقہ کو دے دیا، ٹھیک ہے، اور دوام کو ہم نے دائمہ مطلقہ کو دے دیا، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے مشروطہ عامہ کو بھی ہم نے دوام دے دیا۔ مشروطہ عامہ وہ الگ بات ہے کہ کس اعتبار سے ہم نے اس کو دوام دیا ہے، کس اعتبار سے نہیں دیا، وہ الگ چیزیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے عرفیہ عامہ کو ہم نے دوام دے دیا، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے تو یہ 3 چیزیں ہو گئیں: عرفیہ عامہ اور دائمہ مطلقہ اور مشروطہ عامہ۔ اب ضرورت کو اور کہاں کہاں دیا گیا ہے، دوام کو کہاں کہاں دیا گیا ہے، بالفعل کو کہاں کہاں دیا گیا ہے، امکان کو کہاں کہاں دیا گیا ہے، تو یہ چیزیں انشاءاللہ تعالیٰ آگے کے سبق میں ہم ان کو ذکر کریں گے، ٹھیک ہے۔ اشارہ ہم کرتے رہیں گے، آپ اس کو سمجھ جائیے گا۔ اب ضروریہ مطلقہ کی تعریف کر رہے ہیں ہم۔ ضروریہ مطلقہ کی تعریف کرتے ہوئے آپ کے سامنے ہم پوری بات کی وضاحت کر دیں گے، تاکہ سبق آپ کے سامنے بالکل حلوہ کی طرح پیش ہو جائے۔ ضروریہ مطلقہ وہ موجہہ ہے جس میں یہ مانا گیا کہ ذات موضوع کے لیے محمول کا ثبوت یا ذات موضوع سے محمول کا سلب ضروری طور پر ہے۔ یعنی اگر محمول کا ثبوت ہے ذات موضوع کے لیے، ذات موضوع اور وصف موضوع آپ نے پیچھے سبق میں پڑھا تھا کہ وصف موضوع تو اس کو کہتے ہیں کہ جس لفظ سے موضوع کی تعبیر کی جاتی ہے، اور ذات موضوع اس موضوع کے افراد کو کہتے ہیں۔ جیسے کلو انسان حیوان میں لفظ انسان جو موضوع پر دلالت کرتا ہے اس کو وصف موضوع کہتے ہیں، اور انسان کے جو افراد ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ ذات موضوع کہتے ہیں۔ تو ذات موضوع اور وصف موضوع کو ذہن میں رکھنا ہے آپ کو۔ تو یہاں کہہ رہے ہیں محمول کی جو نسبت موضوع کی طرف ہو، تو یہ محمول کی نسبت ایسی نسبت ہے کہ یہ محمول کی یہ جو نسبت ہے یہ ایسی نسبت ہے جو موضوع کے لیے ضروری ہے، کبھی موضوع سے جدا ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ کیا کہا دوستو ہم نے؟ کہ محمول کی جو ہم نے نسبت کی ہے موضوع کی طرف، یہ نسبت ایسی ہے کہ کبھی یہ نسبت جو ہے موضوع سے جدا ہو ہی نہیں سکتی ہے، ذات موضوع سے جدا ہو ہی نہیں سکتی ہے، اور ایسے نسبت صرف اور صرف ضرورت کے اندر ہوتی ہے۔ یعنی ایسے نسبت جو کبھی بھی محمول سے، یعنی کبھی بھی موضوع سے جدا نہ ہوئے، تو ایسے نسبت کو ضرورت کہتے ہیں۔ یعنی محمول کا موضوع کے لیے ثابت ہونا ہر حال میں ضروری ہے۔ تو ایسے محمول کی جو نسبت موضوع کی طرف ہو، تو ایسی نسبت جو جس کیفیت کے ساتھ متکیف ہوگی، متصف ہوگی، اس کیفیت کا نام ضرورت رکھا جاتا ہے۔ یعنی اس محمول کی جو نسبت موضوع کی طرف ہے وہ کبھی جدا ہی نہ ہو، محمول موضوع سے کبھی جدا ہی نہ ہو۔ یہ ایسے نسبت ہے کہ کبھی محمول موضوع سے جدا ہی نہ ہو، تو ایسے نسبت کو ضرورت کہتے ہیں۔ یعنی ایسے نسبت ضرورت کے ساتھ، یعنی جہت ضرورت کے ساتھ متصف ہوتی ہے، ضرورت کی کیفیت ضرورت کے ساتھ متکیف ہوتی ہے، اور جو نسبت کیفیت ضرورت کے ساتھ متکیف ہو، متصف ہو، اور پھر اس محمول کی نسبت موضوع کی طرف ہو، تو اس قضیہ کا نام قضیہ ضروریہ مطلقہ رکھا جاتا ہے۔
ٹھیک ہے، وہی کہہ رہے ہیں۔ اور اسی طریقے سے جب محمول کا سلب موضوع سے کیا جائے، یعنی محمول کی نفی موضوع سے کی جائے، تو یہ بھی نسبت ایسی ہو کہ محمول کا موضوع سے سلب کرنا ضروری ہو۔ مثال کے طور پر ہم کہیں ہر انسان حیوان ہے، تو اب حیوانیت کبھی بھی انسان سے جدا نہیں ہو سکتی، حیوانیت انسان کے لیے ضروری ہے۔ یہ ایک ایسی نسبت ہے، یعنی حیوان کا انسان ہونا ایک ایسی نسبت ہے جو کبھی بھی جدا نہیں ہو سکتی۔ اور ایسے اگر ہم یہ کہیں کہ کوئی بھی انسان پتھر نہیں ہے، تو اب ایسی صورت میں پتھر کا انسانیت سے سلب ہونا، پتھر کا انسان نہ ہونا یہ بھی ضروری ہے کہ کوئی بھی انسان پتھر نہیں ہے۔ تو چاہے ہم ایجاب کہیں چاہے سلب کریں، دونوں ضروری ہے۔ نہ کسی انسان سے حیوان کا جدا ہونا ضروری، کریں نہ کسی انسان سے حیوانیت جدا ہو سکتی ہے، یعنی انسان کا حیوان ہونا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے کوئی بھی انسان پتھر نہیں، یعنی پتھر کا انسانیت سے جو ہے سلب ہونا بھی ضروری ہے۔ تو جس کے اندر محمول کی نسبت موضوع کی طرف ضرورت کے طور پر ہو، چاہے وہ ایجاب میں ہو اور چاہے سلب میں ہو، یعنی چاہے اس بات میں ہو چاہے نفی میں ہو، اس قضیہ کا نام ضروریہ مطلقہ رکھا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے دوستوں، ضروریہ مطلقہ وہ موجہہ ہے جس میں یہ مانا گیا کہ ذات موضوع کے لیے محمول کا ثبوت بھائی محمول ہی تو جو ہے موضوع پر کے لیے ثابت ہوتا ہے، وہی کہہ رہے ہیں کہ جس میں یہ مانا گیا کہ ذات موضوع کے لیے محمول کا ثبوت یا ذات موضوع سے محمول کا سلب، حکم بھی لگے گا تو موضوع پر، محمول کا موضوع پر، اور حکم کی نفی بھی ہوگی تو محمول ہی کی ہوگی، کس سے؟ موضوع سے۔ وہی کہہ رہے ہیں، چاہے اس کو ثبوت کہہ لو چاہے کہ تو حکم لگا رہے ہیں، وہی کہہ رہے ہیں محمول کا ثبوت یا ذات موضوع سے محمول کا سلب ضروری طور پر ہے۔ دیکھیے ایک لفظ یہاں پر کہہ رہے ہیں، ذات موضوع کا نام لے رہے ہیں، وصف کا اعتبار نہیں کر رہے، ذات موضوع یعنی جو موضوع کے افراد ہیں، انسان کے جتنے افراد ہیں ان سے حیوانیت کبھی بھی جدا نہیں ہو سکتی، انسان کے جتنے بھی افراد ہیں اس میں سے کوئی بھی پتھر نہیں ہو سکتا، یہ ضروری طور پر ہے۔ وہی کہہ رہے ہیں کہ محمول کا ثبوت یا ذات موضوع سے محمول کا سلب ضروری طور پر ہے جب تک کہ ذات موضوع موجود ہے۔ جیسے کلو انسان حیوان بالضرورت، ہر انسان حیوان ہے، اور انسان کا حیوان ہونا یہ کیا ہے؟ کس طریقے سے کرے؟ بالضرورت، ضروری طور پر ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو ہے انسان ہو اور حیوان نہ ہو، بلکہ انسان ہے تو اس کا حیوان ہونا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے دوستوں، اور اسی طریقے سے کہ لا شیء من الانسان بحجر بالضرورت، انسان میں سے کوئی بھی پتھر نہیں ہے، تو انسان کا پتھر نہ ہونا یہ بھی کیا ہے؟ ضروری ہے۔ تو چاہے محمول کا ثبوت موضوع کے لیے ہو یا محمول کی نفی موضوع سے ہو، دونوں ضروری ہے۔ اور جب جس قضیہ کے اندر ضرورت کو ذکر کیا جاتا ہے اس قضیہ کا نام قضیہ ضروریہ مطلقہ رکھا جاتا ہے۔ اور جیسے 3 ضرور طاق ہے، ایک ہوتا ہے جفت جو جوڑا کو کہتے ہیں، جیسے 4 ہے 6 ہے 8 ہے 10 ہے 12 ہے 14 ہے نا 16 ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ جفت کہتے ہیں، یعنی جوڑے کو جفت کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور جو جوڑا نہیں ہوتا ہے جیسے ہے 3 5 7 9 11 13 ہے نا 15، یہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ طاق کہتے ہیں۔ تو ایسے ہی جیسے 3 کا طاق ہونا ضروری ہے، 4 کا جفت ہونا ضروری ہے، 5 کا طاق ہونا ضروری ہے، 6 کا جفت ہونا ضروری ہے، 7 کا طاق ہونا ضروری ہے نا؟ وہی کہہ رہے ہیں جیسے 3 ضرور طاق ہے، تو اب ہم کہہ رہے ہیں 3 طاق ہے، تو اب یہاں پر دیکھیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں 3 طاق ہے، یہ کبھی کبھی 3 طاق نہیں ہوتا ہے، کبھی کبھی جفت ہو جاتا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ جب اگر وہ 3 ہے تو وہ طاق ضرور ہوگا، اگر 4 ہے تو وہ جفت ضرور ہوگا، 5 ہے تو وہ طاق ضرور ہوگا، 6 ہے تو وہ جفت ضرور ہوگا۔ وہی کہہ رہے جیسے 3 ضرور طاق ہے اور کوئی 3 ہرگز جفت نہیں، اگر 3 ہے تو وہ جفت نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ بھی ضروری ہے کہ وہ 3 ہو اور جفت نہ ہو، یہ بھی ضروری ہے کہ وہ 3 ہو اور طاق ہو۔ ٹھیک ہے دوستو، ہاں آگے کہہ رہے ہیں کہ زوم کر لیتے ہیں تھوڑا تو آپ کو بہتر سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ۔ دائمہ مطلقہ، بسیطہ کی 8 قسمیں تھیں، پہلی قسم ہو چکی، اب دوسری قسم کا ذکر کر رہے ہیں، دائمہ مطلقہ۔ اب ایک بات اور ہے دوستوں، ویڈیو زیادہ لمبی ہوتی جا رہی، اس وجہ سے میں زیادہ وضاحت نہیں کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ انشاءاللہ تعالی جب آپ
انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ مرقات یا شرح تہذیب پڑھیں گے تو کچھ باتیں وہاں پر بھی ہم ذکر کریں گے، اس وجہ سے ہم مختصراً جو ہے وضاحت کریں گے۔ کہ دائمہ مطلقہ وہ موجہہ ہے جس میں یہ حکم کیا گیا ہو کہ ذات موضوع کے لیے محمول کا ثبوت یا ذات موضوع سے محمول کا سلب جب تک کہ ذات موضوع موجود ہو دوامی طور پر ہو۔ وہاں پر ضرورت کی قید لگائی گئی تھی اور یہاں پر دوام کی قید، بس تعریف میں اتنا ہی فرق ہے۔ وہاں کہا تھا محمول کا ثبوت موضوع کے لیے یا محمول کا سلب موضوع سے ہو تو ضروری طور پر ہو، یہاں کہہ رہے محمول کا ثبوت موضوع کے لیے ہو یا محمول کا سلب موضوع سے ہو، یہ دائمی طور پر ہو۔ ٹھیک ہے، بس اتنا ہی فرق ہے۔ دائمہ مطلقہ وہ موجہہ ہے جس میں یہ حکم کیا گیا ہو کہ ذات موضوع کے لیے محمول کا ثبوت یا ذات موضوع سے محمول کا سلب جب تک کہ ذات موضوع موجود ہو دوامی طور پر ہے، جیسے کہ کلو ارض ساکنۃ بالدوام۔ ایک بات یاد رکھیے دوستو، جو متقدمین فلاسفہ تھے ان کا کہنا یہ تھا کہ آسمان جو ہے یہ گردش کرتا ہے۔ متقدمین فلاسفہ یعنی متقدمین سائنسداں جو ہوتے تھے، لیکن آج کا جو سائنس ہے وہ اس کا ماننا یہ ہے کہ جو آسمان ہے، آسمان کا کوئی وجود نہیں، کوئی آسمان و آسمان نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ہاں زمین کے بارے میں ان کا نظریہ یہ ہے کہ زمین گردش کر رہی ہے، گھوم رہی ہے، چکر لگا رہی ہے۔ لیکن اسلام اور قرآن اور اسلام کا جو نقطہ نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ زمین چکر نہیں لگاتی ہے، زمین مستقر ہے۔ اور اس کی اگر زیادہ آپ کو تفصیل پڑھنی ہو تو امام اہل سنت کی بہترین رسالہ ہے، امام اہل سنت کا بہترین رسالہ ہے الفوز المبین، آپ اس کا مطالعہ کریے۔ کلو ارض ساکنۃ بالدوام، ہر زمین ساکن ہے دائمی طور پر۔ تو یہاں پر ساکنتن کی یعنی جو ساکن ہونے کی جو نسبت ہے موضوع کی طرف، یہ کیا ہے؟ محمول کا جو ثبوت ہے موضوع کی طرف وہ کیا ہے؟ دائمی ہے۔ ٹھیک ہے، اور اسی طریقے سے لا شیء من الفلک بمتحرک بالدوام، فلک میں سے کوئی بھی متحرک نہیں ہے دائمی طور پر، فلک میں سے کوئی بھی متحرک نہیں ہے دائمی طور پر، تو ثبوت بھی دائمی اور اس کی نفی بھی جو فلک سے کی گئی وہ بھی دائمی۔ اسی طریقے سے کلو فرس حیوان بالدوام، ہر گھوڑا حیوان ہے دائمی طور پر، لا شیء من الفرس بانسان بالدوام، اور گھوڑے میں سے کوئی بھی انسان نہیں ہے دائمی طور پر۔ ٹھیک ہے، یعنی جو انسان ہے وہ گھوڑا نہیں ہے، یہ بھی دائمی طور پر ہے۔ اور اسی طریقے سے جو فرس ہے، ہر فرس جو ہے وہ حیوان ہے، ہر فرس کے جتنے بھی افراد ہیں وہ حیوان ہیں دائمی طور پر۔ یہاں پر ایک بات یاد رکھیے آپ حضرات، دیکھیے ایک ہے ضرورت اور ایک ہے دوام۔ ضرورت خاص ہوتا ہے اور دوام عام ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ضرورت کی تعریف یہ ہے کہ ضرورت اسے کہتے ہیں کہ جو جس کا ہونا ضروری ہو، جس کا ہونا ضروری ہو، اور دوام اس کو کہتے ہیں کہ جو ہمیشہ ہو، جس کا ہونا تو ضروری ہو یعنی دائمی طور پر ہو، لیکن اس سے جدا ہونا یہ محال بھی نہ ہو۔ ضرورت اس کو کہتے ہیں کہ جس کا ہونا ضروری ہو اور اس سے اس چیز کا جدا ہونا یہ محال ہو، لیکن دوام اس کو کہتے ہیں کہ جس کا ہونا ضروری ہو، دائمی تو ہو، لیکن اس سے جدا ہونا کیا ہے؟ محال نہ ہو۔ تو جو دوام ہے یہ دوام ضرورت سے عام ہے، وہاں پر جدا کبھی بھی نہیں ہو سکتا، یہاں پر جدا ہونا محال نہیں ہے، جدا ہونا ممکن بھی ہے۔ تو جہاں جہاں ضرورت پایا جائے گا، ضرورت ہوگا وہاں دوام موجود ہوگا، لیکن جہاں جہاں دوام موجود ہو وہاں پر ضرورت بھی ہو، ایسا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے دوستو، یعنی ضرورت اور دوام کے اندر عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے۔ جیسے یہاں پر انہوں نے کہا کلو فرس حیوان بالدوام، ہر انسان حیوان ہے، ہر فرس کیا ہے؟ حیوان ہے دائمی طور پر۔ تو یہاں پر یہ ایسا دوام ہے کہ جو دوام کبھی بھی موضوع سے جدا نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں پر جب جدا نہیں ہو سکتا تو یہاں پر ضرورت بھی پایا جا رہا ہے، کیونکہ
ضرورت کہتے ہی کسی کا ہے؟ ضرورت اسی کو کہتے ہیں کہ جو کبھی بھی اس سے جدا نہ ہو، اس کا پایا جانا ضروری ہو۔ تو یہاں پر موضوع ضرورت بھی ہے، اور جو یہ کہہ رہے ہیں کہ کلو ارض ساکنۃ بالدوام، ہر زمین ساکن ہے دائمی طور پر، تو یہاں پر جو دوام کی نسبت موضوع کی طرف کی گئی ہے، یعنی جو ساکن ہونے کی نسبت موضوع کی طرف کی گئی ہے دائمی طور پر، تو یہ جو ہے اس کا ہونا، اس کا ایسا نہیں ہے کہ یہ اس سے کبھی جدا نہیں ہو سکتا، اس کا جدا ہونا محال بھی نہیں ہے۔ تو دوام اور ضرورت میں چھوٹا سا فرق یہی ہے کہ دوام اس کو کہتے ہیں کہ جس کا جدا ہونا محال نہ ہو، ٹھیک ہے، اور ضرورت اس کو کہتے ہیں کہ جس کا ہونا ضروری ہو اور اس کا اس سے جدا ہونا محال ہو۔ تو وہی فرما رہے ہیں کہ واضح ہو کہ ضرورت نسبت کا مطلب یہ ہے کہ محمول کی نسبت کا موضوع سے جدا ہونا محال ہے۔ مثلا کلو فرسن حیوان میں ضرورت نسبت پائی جاتی ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ حیوانیت کی نسبت کا فرس سے جدا ہونا محال ہے۔ اور دوام نسبت کا معنی یہ ہے کہ محمول کی نسبت موضوع سے کبھی جدا نہ ہوگی، محمول کی جو نسبت ہے موضوع سے کبھی جدا نہ ہوگی، خواہ جدا ہونا محال ہو یا ممکن ہو۔ یعنی یہ محال بھی ہو سکتا ہے اور ممکن بھی ہو سکتا ہے، یہ ضرورت کی طرح اس کے اندر شدت نہیں ہے۔ مثلا کلو انسان حیوان بالدوام میں دوام کی نسبت کا حکم کیا گیا، یعنی حیوانیت کی نسبت انسان سے کبھی جدا نہ ہوگی، مگر دوامی نسبت کے ساتھ اس قضیہ خاص میں ضرورت نسبت بھی پائی جا رہی ہے، کیونکہ جو بھی انسان ہوگا وہ حیوان ضرور ہوگا۔ تو ایسی صورت میں جو ہے یہاں پر ضرورت کی نسبت پائی جا رہی ہے اور دوام کی بھی نسبت پائی جا رہی ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ حیوانیت کی نسبت کا انسان سے جدا ہونا محال ہے۔ اور جیسے کلو ارض ساکنۃ دائمن میں بھی دوام نسبت کا حکم کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، اس میں بھی جو ہے کہاں چلا گیا؟ ہاں وہی کہہ رہے ہیں کہ جیسے کلو ارض ساکنۃ دائمن میں بھی دوام نسبت کا حکم کیا گیا ہے۔ لیکن اس قضیہ خاص میں دوام نسبت کے ساتھ ضرورت نسبت نہیں پائی جا رہی ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ سکون کی نسبت زمین سے جدا نہ ہوگی اگرچہ جدا ہونا ممکن ہے۔ تو بس ہمارا کہنے کا مطلب یہی ہے کہ جو دوام ہے، دوام کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جو کبھی جدا تو نہ ہو، لیکن اگرچہ کبھی جدا تو نہ ہو، جدا ہونا اس کے اندر دو طریقے سے کہ جدا ہونا محال بھی ہے، اس سے جدا ہونا محال بھی ہے اور ممکن بھی ہے، یعنی جدا بھی ہو سکتا ہے۔ تو دوام کے اندر دو صورتیں ہیں کہ جدا ہونا محال بھی ہے اور ممکن بھی ہے۔ جیسے حیوان کی جو نسبت انسان کی طرف ہے تو یہ ایسی نسبت ہے کہ اس میں جو ہے حیوان کی نسبت انسان کی طرف یہ ایسی نسبت ہے کہ جس میں جدا ہونا محال ہے، لیکن جو ساکن ہونے کی نسبت زمین کی طرف ہے یہاں ایسی نسبت ہے کہ جس کا جدا ہونا جو ہے محال نہیں بلکہ ممکن بھی ہے، کہ کبھی اگرچہ ہونا لیکن ممکن ہے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ جس قضیہ میں مادہ ضرورت ہوگا وہاں مادہ دوام ضرور صادق آئے گا، لیکن ہو سکتا ہے کہ کسی قضیہ مادہ میں دوام صادق آئے اور مادہ ضرورت صادق نہ آئے۔ دیکھو کلو فرسن حیوان میں مادہ ضرورت اور مادہ دوام دونوں پایا جاتا ہے، اور کلو ارض ساکنۃ میں صرف مادہ دوام ہے، مادہ ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے دوستوں، ویڈیو بہت لمبی ہو گئی، اب میں اپنی بات کو یہیں پر ختم کر رہا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔